سوال کرتا ہوں امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ نہ چھوڑتے مدینہ؟ کیا عبداللہ بن زبیر نے مدینہ چھوڑا؟ کیا منذر بن زبیر نے مدینہ چھوڑا؟ نہیں. ہاں البتہ مکہ چلے گئے، لیکن کیا یہ قتل ہوئے؟ ان دو نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن کیا یزید انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ نہ، یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا، اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت 11.5 سال تک چلی ہے، اور بنو امیہ کی حکومت شام تک محدود ہو گئی. پورا مصر، پورا عراق، پورا حجاز، مکہ، مدینہ، عراق، ایران، سب کا سب عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گیا. اور جا کر عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں پہلے یزید نے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی، پھر اس کا بیٹا آیا معاویہ، اس نے 40 دن حکومت کی، پھر مروان نے 9 مہینے حکومت کی، پھر عبد الملک بن مروان آیا اور جنگیں لڑتا رہا. اس کے باوجود عبداللہ بن زبیر سے اقتدار نہ چھین سکا. تو امام حسین بھی نہ چاہیں مدینہ قیام فرمائیں، اور اگر مدینہ نہیں رکتے تو مکہ رکیں. 4 مہینے 5 دن امام حسین مکہ رکے تو باقی دن بھی مکہ میں گزار دیں. کیوں حسین کوفہ گئے؟ کیوں امام حسین کربلا گئے؟ فلسفہ قیام حسینی کیا ہے؟ کیا امام حسین نے اس لیے مدینہ چھوڑا کہ آپ کو اہل کوفہ نے خط لکھے تھے؟ نہ، اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاویہ مر چکا ہے. انہیں تو بہت بعد میں پتا چلا. سب سے پہلا خط جو لکھا گیا بیعت کے لیے وہ امام حسین کو لکھا گیا، اور امام حسین 28 رجب کو مدینے سے چل رہے ہیں، اور کوفہ کو اتنا بعد میں پتا چلا کہ خطوط کی پہلی کھیپ قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی 10 رمضان کو لے کر مکہ امام حسین کے پاس آئے، تو ان کے خطوط مکہ میں آنا شروع ہوئے. پہلے انہیں خبر ہی نہیں تھی، اور امام حسین ان کی دعوت سے پہلے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اس کا مطلب امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر، یہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر مدینہ نہیں چھوڑا. کیا اس لیے مدینہ چھوڑا کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام حسین کیا کرتے؟ البتہ یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، یزید کو تو خبر ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جب یزید کا باپ بیمار تھا خط پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اور امیر شام کی زندگی میں یہ خط لکھوایا گیا. تمام مورخین نے، تاریخ ابن عساکر میں، آپ تاریخ مدینہ و دمشق میں دیکھ لیجئے، ابو بکر خطیب بغدادی کی تاریخ بغدادی دیکھ لیجئے، باقی تواریخ کو دیکھ لیجئے، یہ خط امیر شام کی زندگی میں لکھا گیا، اور اس وقت کا انتظار کیا گیا جب امیر شام کی موت کا یقین ہو جائے. یہاں تک کہ اطباء، ڈاکٹر، معالج، طبیب امیر شام کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور امیر شام کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، اور قاصد گھوڑا لے کر حالت انتظار میں کہ جیسی حکیم اور حکماء اور اطباء اور ڈاکٹر ماہرین کہہ دے کہ امیر شام کی موت ہو چکی، قاصد کو روانہ کیا جائے. اور ادھر امیر شام کی آخری سانس رجب میں جو 22 رجب کو جسم سے ختم ہوئی تو قاصد کو روانہ کر دیا. تو یزید تو اس موقع پہ تھا ہی نہیں، کسی مورخ نہیں لے کر یزید شام میں تھا، یہ شکار کے لیے تھا، اور چوتھے دن واپس آیا. اور زحاق بن حتی باپ کے جنازہ میں بھی شریک نہیں تھا، جنازہ اس کی فوج کے سپہ سالار زحاق بن قیس نے پڑھایا، اور 3 دن تک برابر شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا زحاق بن قیس نے. اور چوتھے دن جب یزید واپس آیا تو حکومت اسے منتقل کی، اور خط پہلے لکھا گیا، اور سب سے پہلا خط امام حسین کی طرف پہنچا. تو حاکم وقت کیوں چاہتا ہے کہ حسین بیعت کریں؟ امام حسین کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ کیوں حاکم وقت چاہ رہا ہے کہ امام حسین؟ توجہ ہے، حاکم کی کیا مجبوری ہے؟ وقت کے حکمران اور بنو امیہ کی کیا مجبوری ہے؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو اور نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی کیا مجبوری ہے؟ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بنام دین حکومت کرنا چاہتا ہے، بنام اسلام حکومت کرنا چاہتا ہے. اور اگر پوری اسلامی دنیا 9 کروڑ مسلمان اس وقت 3 بر اعظموں میں موجود تھے، سب
کے سب یہ بیعت کر لیں بنو امیہ اور یزید کی، تب بھی یہ عنوان یزید کو نہیں مل سکتا جب تک کہ اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ یزید کی تائید نہ کرے۔ اس لیے بنو امیہ مجبور ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے حسین ابن علی کی تائید حاصل کریں۔ لیکن سوال یہ کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ نہ تو امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر مدینہ چھوڑا، نہ یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں مدینہ چھوڑا۔ اگر اہل کوفہ خطوط نہ لکھتے تب بھی امام حسین نے مدینہ چھوڑنا تھا۔ اگر یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا بنو امیہ، تب بھی امام حسین نے مدینہ چھوڑنا تھا۔ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ہر ایک امام حسین کو مشورے دے رہا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کہہ رہا تھا مدینہ نہ چھوڑیں۔ پوچھا کہاں جائیں گے؟ فرمایا عراق جاؤں گا۔ کہا عراق نہ جائیں، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، محمد حنفیہ، ام سلمہ، سب مشورے دے رہے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اہل کوفہ وفا نہیں کریں گے، حسین ابن علی کو نظر نہیں آ رہا۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے یہ اس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کیوں چھوڑا امام حسین نے مدینہ؟ سب مشورہ دے رہے تھے کہ آپ یمن چلے جائیں، یا ایک نے کہا آپ ہندوستان چلے جائیں، کچھ نے کہا آپ پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، نہ آپ بیعت کریں گے اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، آپ کے بچوں کی، خواتین کی عزت و حرمت بھی پامال نہیں ہوگی۔ آپ اپنی جگہ بدلتے رہیں، مختلف شہروں میں، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، یہ سب مشورے دے رہے تھے۔ آخر کیوں امام حسین نے کسی ایک کے مشورے کو درخورد اتنا نہ جانا؟ اس لیے کہ اگر امام حسین کسی کی بات مان لیتے اور کسی کا مشورہ قبول کر لیتے اور مدینہ نہ چھوڑتے اور عراق نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ ملتان اور آپ کے قریبی شہر لاہور میں ایک مرتبہ یوم حسین کے موقع پر جو 3 دن تک چلتا تھا پروگرام، اور موچی دروازے میں اس جو جگہ آپ بیٹھے اس سے بڑا تو ممبر ہوتا تھا جہاں پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء، دانشور، سنی، شیعہ، ہندو، مختلف برادریوں سے، اقلیتوں سے، عیسائی سب آتے تھے۔ وہاں پر علامہ سید علی نقی نے ایک جملہ کہا، اور وقت چونکہ کم بچا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر امام حسین نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو نماز جمعہ بدھ کے دن ہو رہی ہوتی، لیکن میں یہاں تک نہیں رکوں گا جو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان فرمایا، صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ ہو رہی ہوتی بلکہ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر حرام کو آج ہم واجب سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے، اور ہر واجب کو ہم ترک کر چکے ہوتے، اور ہماری مسجدوں میں، گھروں میں، ہماری شادی حالوں کے اندر ایک مولوی آتا سر پہ پگڑی پہن کر، کندھے پہ عبا اور ردا رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر، اور تسبیح گھماتے گھماتے وہ ایک بہن اور بھائی کا، ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھ کے چلا جاتا، چھوارے بٹتے، ٹافیاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے گھروں میں چلے جاتے، اور کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر انسانیت باقی ہے، حیا باقی ہے، انسانی اور اخلاقی قدریں باقی ہیں تو صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے۔ یہ اذانیں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خمس و زکوٰۃ، یہ لوٹے، یہ تسبیحاں، جس کے پاس جو کچھ ہے بنام اسلام، صرف اور صرف حسین ابن علی کی محنت کے تصدق میں ہے۔ ہر انسان ممنون ہے، ہر انسان ممنون ہے حسین ابن علی کا، اور حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ ہر باضمیر انسان مقروض ہے حسین ابن علی کا۔